موضوع الدرس في كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته سورة والنجم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور وہ حاکم مطلق ہیں، وہ مصرف الامور ہیں، وہ تمام کائنات کے نظام تمام عوالم میں سنبھالنے والی اسی کی ذات ہے. اور اگر تم صحیح طریقے سے چلو گے، ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے تو تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے نافرمانی کی اور گناہ کی ہے تو اس کے مطابق پھر تمہیں سزا دیں گے. ان آیات سے پہلے چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صداقت، امانت، دیانت کے لیے قسم کھائی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پروردگار عالم خود قسم کھائیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو خالق ہیں، مالک ہیں، وہ جو چاہیں کر دیں، کیا ضرورت ہے کہ قسم کھائیں؟ لیکن بندوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے کئی مقامات پہ خود بھی قسم کھائی ہے کہ اگر تمہیں دلائل پر بھی اعتماد نہیں ہے، اتنی واضح حقائق پر بھی اعتماد نہیں ہے، تو میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں. اسی لیے ایک اعرابی نے، یعنی جنگل کا رہنے والا، اس نے جب اللہ کے قرآن میں اللہ کی قسم سنی کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ افسوس ہے اس قوم پر کہ اب وہ قوم اگر ایمان نہ لائی تو ہلاک ہو جائے گی، کہ جنہوں نے اتنا اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اللہ کو قسم کھانی پڑی. قسم تو بندہ بھی خوشی سے نہیں کھاتا، بندہ بھی کہتا ہے جی میں قسم کیوں کھاؤں، میری بات آپ پہ اعتبار ہے، آپ کو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہ صحیح. لیکن جب خدا قسم کھائے تو اس لیے سب سے پہلے تو اللہ نے قسم کھا کر
اپنے پیارے حبیب لبیب خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود گواہی دی کہ مجھے قسم ہے والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس تارے کی جب ڈوبتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ محمد مصطفیٰ نہ تو راستے سے ہٹے ہیں اور نہ کسی غوایت کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور صراط مستقیم پہ ہے، اور اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے مگر میرا وحی ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اور اسی میں اشارہ کر دیا کہ اگر تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض کرو گے یا نعوذ باللہ انکار اور استہزاء کرو گے تو اس کی تو بات ہی، وہ تو بات میری ہے، تو گویا تم میرا انکار کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے اپنے نبی پاک کی عظمت کے بعد بیان فرمایا کہ دیکھیں خدا کی شان دیکھو، اور جو فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آنے والا ہے وہ کتنا شان والا ہے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی۔ یہاں جبریل کی شان ہے، پھر اس کا حضور سے قرب ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایسا نہ کہہ دو کہ کوئی آدمی آیا تھا، کوئی جن آیا تھا، کون آیا تھا، اللہ کے نبی کو کیا پتا وہ کون تھا۔ اللہ نے فرمایا نہ میں نے اپنے نبی کو جبریل اصلی شکل میں دکھلا دیا، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی، تاکہ کوئی شبہ کرنے والا جو ہے وہ شبہ نہ کر سکے کہ جی حضور تو غار میں بیٹھے تھے پتہ نہیں کون آیا تھا۔ لیکن دشمنان اسلام جو ہیں وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ حضور پاک غار میں بیٹھے تھے پتہ نہیں کون ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جن ہو۔ وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر حضور اتنے خائف ہو گئے، اتنے گھبرا گئے کہ آپ تو ڈر رہے ہیں، تو پتہ نہیں جن آ گیا ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو جوابات دیے ہیں، یاد رکھو کہ ایک تو جب جبریل سب سے پہلے آیا ہے، یہ تو دیکھو وہ کیا پڑھا رہا ہے، جن بھی ایسی کلام پڑھاتے ہیں۔ وہ آیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی آیات میں کافروں کا رد بھی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے رب کے نام سے شروع کریں، وہ رب جس نے پیدا کیا۔ تو اب اس میں چیلنج تھا کہ مکے کے کافروں یا مشرکین عالم غور کرو، تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ خود بخود پیدا ہو گئے ہو تم، کوئی جنگل کی گھاس ہو کے خود ہو کے آ گئی ہے کہ یا تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے؟ تو اگر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی رب محمد مصطفیٰ کو پڑھا رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 40 سال تک تو کبھی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور جس ماحول میں رہے ہیں وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، وہاں کوئی مواصلات کے ذرائع نہیں ہے کہ آپ نے ٹیلی فون کر کے بات پوچھ لی ہوگی۔ وہ تو ایک وادی ہے اور غیر ذی درع ہے، یعنی جس کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہ بھی خشک ہیں، ان پہاڑوں پر بھی کچھ نہیں ہے، اور وہاں قوم امی میں رہنے والا پیغمبر 40 سال کے بعد وہ دیکھیں کہ غار حرا سے آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ ایک ایسا پیغام لے کے آ رہا ہے جو پوری دنیا کو مخاطب کر رہا ہے اور پوری دنیا کی انسانیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اپنی تخلیق پہ غور کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا۔
اور اس کے بعد اللہ نے پھر دشمنوں کے اعتراض کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جبریل کو اصلی شکل میں 2 دفعہ حضور کو دکھا دیا کہ زمین میں بھی دیکھ لیں اور آسمانوں میں بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ زمین میں کوئی اور شکل تھی، آسمانوں میں کوئی اور شکل تھی، نہ جبریل کی اصلی صورت میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ بھی بتا دیا کہ آسمانوں میں کہاں دیکھا، فرمایا وہاں جہاں بیری کا درخت ہے، سدرہ ہے اور منتہا ہے، وہ ایسی سدرہ ہے کہ نیچے سے جانے والے اعمال بھی وہی پہنچتے ہیں، عرش سے آنے والے احکام بھی وہی پہنچتے ہیں، وہاں آ کے حد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا، سدرۃ المنتہا بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے دشمنوں کو رد کرنے کے لیے دوسری نشانی بھی دی کہ انتہا جنت الماوا، جہاں جنت ہے اور جنت ماوا ہے۔ اور وہ سدرہ کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ جی بیری کا درخت ہے، اور یہ کو بات ہے کہ آسمانوں پہ بیری کا درخت ہو، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ 6 آسمان پہ ہے۔ علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ اس کا جو تنا ہے یعنی شاخ ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ 6 آسمان پہ ہے، اور انتہا جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، وہ تمہاری بیری کا درخت نہیں، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، وہ تو ایسی بیری کا درخت ہے کہ جس کو اللہ کے فرشتوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس درخت کے ایک ایک پتے پہ اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فراشن من ذہب، کہ سونے کی جیسے بنی ہوئی تتلیاں جو ہیں اس نے بھی ان کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس جگہ پر دیکھا۔ اب یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے دیکھنے والے کی آنکھ بہک گئی ہو، دیکھنے والے کی آنکھ چندھیا گئی ہو، جیسے کوئی سورج کو دیکھے تو صحیح معنی میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتا، جیسے آپ اس فانوس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جہاں سرچ لائٹ ہے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور پاک نے کہا، اللہ نے فرمایا نا ما زاغ البصر وما طغى، میرے مدنی پاک کی نظر نہ چندھیائی ہے نہ راستے سے ہٹی ہے، میرے مدنی پاک نے جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے، اس رؤیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بیان کی کہ رب العالمین کی شان دیکھو، پھر رحمت للعالمین کی شان دیکھو، پھر آنے والے روح الامین کی شان دیکھو، اور اللہ پہ اعتراض کرنے والوں، محمد مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں، اسلام پہ اعتراض کرنے والوں، تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم تو لات عزا منات اپنے ہاتھوں سے جن کو بناتے ہو انہی کو خدا بنا رکھا ہے، تمہاری عقل کا تو یہ حال ہے، اور اعتراض کرتے ہو اسلام پر۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے اور یہ تو ہلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے سے کہا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، میرے ابا تم کیسی عبادت کر رہے ہو، ایک ایسے بت کو تم نے اپنا دیوتا بنایا ہوا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کوئی نفع نقصان دینے کے قابل ہے۔ یا ابت قد جاءنی من علم، ابا مہربانی کرو میری بات مان لو، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مجھے میرے خدا نے علم دیا ہے۔ آپ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ سارا تخیل شیطانی تخیل ہے جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، ورنہ یہ بت آپ خود بناتے ہیں، آپ خود بیچتے ہیں، اور اس کے بعد مندر میں رکھ کے گلے میں پھول ڈال کے ان کو دیوتا اور دیوی بنا دیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو چھوڑیں،
اللہ یا عبد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں میرے رب کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ تو اس لیے اللہ نے چیلنج کیا۔ اب بھی دیکھ لو دنیا کے اندر یہ بڑی آج کل جو سب سے بڑی ذہین قوم ہے اور ترقی یافتہ قومیں ہیں، اور جن کو اپنے جدید علوم پہ اور ٹیکنالوجی پہ اور جدید وسائل پہ ناز ہے پوری دنیا میں، یہود و نصارہ ہیں، ان کا اپنا حال اور اپنا عقل تو یہ ہے جناب، عقیدہ یہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں خدا تو نہیں، خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں خدا بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، بہرحال ان تین میں کوئی ایک خدا ہے، ان تین میں تثلیث کا عقیدہ ہے۔ اور پھر ان پڑھے لکھے لوگوں کا یعنی احمق ہونے کی دلیل دیکھو کہ ہفتے کو جا کے گرجے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پادری کے سامنے اپنے ہفتے کے گناہوں کی لسٹ دے دیتے ہیں، پادری بپتسمہ دینے کے بعد گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہ یہ کرتے ہیں معاف پادری کر دیتا ہے، اور جتنے پیسے دو اتنے گناہ زیادہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل میں ہم پر تو کوئی قیامت نہیں، کوئی عذاب نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، وہ سارا عذاب عیسیٰ بھگت گئے، اب ہم جو مرضی آئے کریں، یہ ہے عقل والوں کی شریعت۔ پھانسی پہ عیسیٰ علیہ السلام چڑھے اور ان کو گناہوں کی اجازت دے جائیں گے، شراب پیو، کباب کرو، زنا کرو، ڈاکے مارو، کھاؤ پیو۔ ہاں یہ چھوٹی چھوٹی چوری نہیں کرتے تمہاری طرح، تم مسلمان چھوٹی چوری کر کے بدنام ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی چوری نہیں کرتے، یہ جب مارتے ہیں لاکھوں کو مارتے ہیں کہ 80 لاکھ بندہ ایک بم میں اڑ جائے، مسلمان کے ہاتھ سے ایک مر جائے، او دیکھا مسلمان مسلمان مسلمان۔ اور سب سے بڑے انسانیت کے قاتل تو تم ہو، سب سے بڑے انسانیت کو معاشی طور پہ قتل کرنے والے بھی تم ہو۔ جب چاہتے ہو سونے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جب چاہتے ہو کرنسی بڑھ جاتی ہے، جب چاہتے ہو گر جاتی ہے، جب چاہتے ہو بینکوں کے دیوالیہ نکل جاتے ہیں، جب کہتے ہو ایک بروکر کو بھیج کے ملک میں پوری کرنسی خرید کر کے اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیتے ہو، سارے عالم کو برباد کرنے والے مسلمان کو تانا دیں، خدا کی شان ہے اور کیا کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ فارسی کے بزرگ گزرے نے فرمایا چدیلا ورست دزدے کہ دیکھو چور کیسا چالاک ہے، چوری بھی کر لی اور لیمپ ہاتھ میں پکڑ کے ڈھونڈنے والوں کے ساتھ بھی چل رہا ہے کہ یار ادھر گیا ہے، یار ادھر گیا ہے، ڈھونڈو، پکڑو پکڑو پکڑو، خود چوری کی ہے، خود لیمپ لگا کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہی عقل ہے، کیا فرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اچھا تمہارا یہی یعنی عقل ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ جیسے فیکٹری تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جو لڑکیوں والا سائڈ ہے وہ تم نے خدا کو دے دی ہے اور لڑکوں والا مشین بھی اپنے پاس رکھ لی ہے۔ بڑی عجیب تقسیم ہے، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، اللہ نے فرمایا ظالموں یہ کتنی بڑی بےہودہ اور ظالمانہ تقسیم ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ تم اپنے گمان اور اپنے خیالات کے پرستار ہو، تمہارے پاس نہ دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ کتاب ہے، نہ عقل ہے، تم نے خود نام رکھے ہوئے ہیں اور خود اپنی خود ساختہ ایک شریعت گھڑی ہوئی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو عورت کو مساوات کا نعرہ دیا اور بے وقوف بنایا، مساوات کا نعرہ دینے کے بعد کاش کہ کوئی دنیا میں اللہ پاک ایسا آدمی پیدا کرے جو حقائق پورے عالم میں پہنچا سکے۔ آپ یقین کریں کہ کافروں نے عورت کو عورت سمجھ کے کچھ بھی نہیں دیا، بات سمجھیں، یعنی کافروں نے عورت کو عورت سمجھ کے کچھ نہیں دیا، اس کو مرد بنا کے جو دیا ہے، یعنی اگر مرد ڈرائیور ہے ٹرک کا تو عورت بھی ڈرائیور بنے،
اگر مرد فوج میں کام کرتا ہے عورت بھی کرے، مرد اگر ہاکی کھیلتا ہے عورت بھی کھیلے، مرد اگر کرکٹ کھیلتا ہے عورت بھی کھیلے، مرد فٹ بال کھیلتا ہے عورت بھی فٹ بال کھیلے، مرد لانگ جمپ لگاتا ہے عورت بھی لگائے، مرد اسکیٹنگ کرتا ہے، اور یعنی انہوں نے عورت کو مرد بنا دیا۔ اب اگر کچھ دے دیا وہ تو مرد بنا کے دے رہے ہو، اس سے اتنا کام لے رہے ہو، دینے والا تو اسلام ہے، جس نے کہا ملکہ بن کے شہزادی بن کے گھر میں رہو اور خاوند کما کے تمہیں دے۔ دیا تو اسلام نے ہے، کافروں نے کیا دیا ہے تمہیں؟ اور پھر جناب والا اب ان کی مساوات کے سب برابر ہیں، تعلیم بھی مخلوط ہو، کالجوں میں بھی اکٹھے ہوں، اسکولوں میں بھی اکٹھے ہوں، اور پھر یہ ہے دیکھو جی علم ہوتا ہے، اس کو پرائمری جماعت سے سیکس پڑھانی شروع کر دو۔ اب اس کا پتہ ہے نتیجہ کیا ہے؟ ہر سال 1 لاکھ کنواری مائیں ہوتی ہیں کہ ان کے باپ کا پتہ کوئی نہیں، بچہ پیدا ہو گیا، اور 9 سال سے 12 سال کی عمر تک اب ان کو قانون بنانا پڑا ہے کہ بھی باپ تو ملتا نہیں ہے، چونکہ وہ 100 آدمی کو مل چکی ہے، پتہ نہیں کس کا پانی ہے۔ تو اب حل یہ ہے کہ سکول میں لڑکی لڑکے کے آگے ماں کا نام لکھ دو، باپ تو ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی قانون بنا۔ اچھا تمہاری آزادی کا عالم یہ ہے، انہوں نے ایک قانون یہ بھی بنایا کہ مرد سے شادی کر دو، آزادی ہے نہیں، عورت سے شادی کر دو۔ وہ کہتے ہیں جی آزادی ہے نا، عورت اگر عورت سے انجوائے کرنا چاہتی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اسلام دیکھیں کتنا عدل ہے اس کے، اس لیے خدا نے سارا چیلنج کیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرا مدنی یہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا، اگر ان کا ایمان ہوتا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب جزا سزا سب ہے، تو کبھی یہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اور ان کا چلو ہے کیا؟ فرمایا مبلغہم من العلم، صرف دنیا کمانا، دنیا بڑھانا، پیسہ بنانا، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے محل کھڑے کرنے، اور دنیا کا عیش عشرت شباب کباب میں زندگی، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ ان کو صرف دنیا کی بھی بھلائی مطلوب ہے، آخرت پر تو ایمان ہی نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے۔ اور اس کے بعد آج اللہ پھر اپنی عظمت شان بیان کرتے ہیں ان آیات مبارکہ میں، جو آیات آج کی سبق میں ہم نے پڑھی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ حصر ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ تو جب سب اس کے لیے ہے پھر کسی غیر سے مانگنے کا کیا تعلق؟ جب سب اسی کے لیے ہے پھر کسی غیر کے آگے جھکنے کا کیا مطلب؟ ہر چیز کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے کہیں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اور کہیں فرماتی ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہیں فرماتی ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کیا ہے؟ اسی کا ملک ہے، یہ ساری اس کی مخلوق ہے۔ کیوں یہ سارا نظام کیوں بنے؟ یجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کا جنہوں نے بھیڑے عمل کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اچھا بدلہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، آسمانوں زمین کے اندر تصرف اس کا ہے، پھر کسی غیر سے مانگنا یا غیر کے آگے جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اور پھر اللہ بدلہ دیں گے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بالحسنى. اب آگے اللہ فرمائے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. یاد رکھو اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم 1، والفواحش 2، الا اللمم 3. تو اب یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ بعض گناہ جو ہیں وہ کبائر ہیں، کبیرہ گناہ، اور افحش الفواحش اکبر الکبائر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور یہ بات یاد رکھ لو کہ جس بندے کی موت شرک پہ آ گئی اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. یہ باتیں اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بنی. شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے ہندو بتوں کے آگے جھکتے ہیں تم بھی بتوں کے آگے جھکو. تو کہتے ہیں نہیں جناب وہ تو مشرک وہ ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں. نہ مشرک ہوتا وہ ہے اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے. وہ تو دہریہ ہے جو خدا کا منکر ہو. یہ کہتے ہیں اللہ اللہ الغیوب ہے، غیب السماوات والارض کے جاننے والا اللہ ہے. لیکن انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں. اب اللہ کے علم میں شریک بنا لیا. یہ کہتا ہے کعبے کا بھی طواف ہے اور قبر کا بھی طواف ہے تو طواف میں شرک کر لیا. یہ کہتا ہے حج میں اللہ کے نام کی بھی بکری ہے اور قبر پہ پیر کے نام کی بھی بکری ہے. یہ شرک ہے. اور شرک کو بھی سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھرواؤ، یہ اللہ رسول کا حکم ہے. اور مسلمان کہتا ہے کہ جناب گنجے ہو کے چوٹی پیر کے نام کی چھوڑ دو، وہ لٹ کھڑی رہے، باقی سارے منڈا ڈالو. تاکہ ہر چیز میں شرک ہے، سر منڈانے میں بھی شرک ہے، اور اس طواف میں بھی شرک ہے، قربانی کے اندر بھی شرک ہے. اس لیے شیطان نے کہا تھا میرا مولا میں تیرے بندوں کو ایسا گمراہ کروں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. میرا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ تیرے شکر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. تیرے خاص بندے بچ جائیں، میرے جال سے تو بچ جائیں، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک اگر کوئی بندہ شرک پہ مر گیا ہے، اگر کسی بندے کا عقیدہ ہے کہ میں قبر والے سے سوال کروں گا، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ مجھے بچہ دینے پہ قادر ہے، یہ مجھے عزت دینے پہ قادر ہے، یہ میرے معاملات کو بنانے بگاڑنے پہ قادر ہے، تو یہی شرک ہے. اس کے علاوہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا معنی سمجھو شریک بنانا. جیسے آپ کہتے ہیں نا جی یہ میرے بزنس میں شریک ہیں، کاروبار میں شریک ہیں. تو شرک معنی یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو نہ مانے. خدا کو جو نہ مانے وہ تو دہریہ ہے، وہ تو منکر خدا ہے. خدا کو مانتا ہے، خدا والی صفات بندوں کے اندر بھی مانتا ہے، اس کا شریک بنا رہا، اس کو کہتے ہیں مشرک. اب اللہ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم. یاد رکھو کبائر صغائر اور فواحش. فواحش تو اچھا. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم دیکھیں اللہ کے فضل کی طرف تو کوئی گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں، اور اگر دیکھیں عدل اللہ کا انصاف تو پھر کوئی صغیرہ نہیں. پھر غلطی پہ بھی اللہ پکڑ لے. لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات یقین سے کہی ہے کہ گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے اور صغیرہ بھی ہوتا ہے.
کبائر کے اندر جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جیسے شرک کرنا ہے، کسی انسان کا قتل کرنا ہے، اور اسی طرح میدان جنگ سے پشت دے کے بھاگنا ہے، اور کسی یتیم کا مال کھانا ہے، اور کسی پاک عورت پہ ناحق تہمت لگانی ہے، یہ سب کبائر۔ اور بعض علماء نے سارے کبائر جمع کرنے کے بعد انہوں نے 70 کی عدد لکھا ہے کہ 70 گناہ جو ہیں یہ کبائر ہیں، اور بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے 700 تک گنے ہیں کہ یہ کبائر ہیں۔ تو بہرحال اب موٹی تعریف یاد رکھو، جس گناہ کے بعد اللہ نے قرآن میں اس کی سزا رکھی ہے یا عذاب رکھا ہے یا لعنت کا ذکر کیا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھ لو بس۔ جیسے اب دیکھ لو آسانی سے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کسی بندے کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ بغیر کسی گناہ کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، بغیر کسی گناہ کے نمازیوں کو قتل کر رہا ہے، بغیر کسی گناہ کو عبادت خانے میں جا کے معصوم لوگوں پہ حملہ کر رہا ہے، فرمایا فجزاؤہ جہنم، ایسے قاتل کی جزا جہنم ہے۔ اب دیکھیں جب جزا جہنم کا ذکر آ گیا، سمجھ آ گیا کہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس گناہ کے بعد یاد رکھو سزا آ جائے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ نے فرمایا چور مرد ہے یا عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹو، سزا کا ذکر آ گیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، سزا کا ذکر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جس پہ سزا کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، اللہ کے غضب کا ذکر ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس پہ ایسی چیزیں نہ ہوں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ اس لیے گناہ کبیرہ بھی ہے اور گناہ صغیرہ بھی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ مبادی جو ہے وہ صغیرہ ہے اور منتہا جو ہے وہ کبیرہ ہے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی ہے اجنبی عورت کے ساتھ کھڑا ہے، باتیں کر رہا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بوسہ دے دیتا ہے، اس کے بدن سے کھیلتا ہے، یہ صغائر ہیں۔ زنا کرے گا تو یہ کبائر ہیں۔ یعنی مبادی جو ہے، ایک آدمی چوری کے لیے جا رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، لوگ سو جائیں کہ میں نقب لگاؤں، لیکن لوگ جاگ پڑے، نقب نہیں لگا سکا، پہلا سارا مرحلہ صغیرہ ہے۔ اگر وہ چوری کر لیتا تو پھر کبیرہ میں شمار ہو جاتا۔ علماء نے یہ تقسیم کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، الا اللمم، لمم یاد رکھو، لمم کا کیا معنی؟ بعض علماء نے کہا صغیرہ، بعض نے کہا لمم کا معنی کسی چیز کے قریب جانا لیکن نہ کرنا، اس کو لمم کہتے ہیں۔ جیسے محاورات عرب کے اندر ایک شاعر نے کہا ہے علمت فحیت ثم قامت فتولت، ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں لکھا ہے علمت، وہ میرے قریب آئی، فتحیت، اس نے مجھ پہ سلام کیا، اس کے بعد کہتا ہے 2 سیکنڈ، ثم قامت فتولت، بس کھڑی ہو گئی اور چلی گئی۔ تو علمت کا معنی قریب آنا، المام کا معنی ہے قریب آنا، کہ گویا آدمی گناہوں کے قریب جا رہا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، والفرج یصدق کلہ او یکذبہ، اس کے بعد شرمگاہیں مل گئی تو پھر واقعتاً زنا ہو گیا۔ ورنہ غیر محرم کو دیکھنا جو ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے، پکڑنا جو ہے یہ ہاتھوں کا زنا ہے، چل کے جانا جو ہے یہ پاؤں کا زنا ہے، اور اس کے بعد پھر نعوذ باللہ اگر ارتکاب کیا تو حقیقی گناہ میں اندر آ گیا۔ اس لیے فرماتی ہے الا اللمم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تک تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے آتا ہے ان الحسنات
یذھبن السیئات، تیری نیکیاں جو ہیں تیرے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا الخطا الی المسجد، جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے آتے ہو ہر قدم پہ تیرے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ پڑھتے ہو کفارۃ لما بینہما۔ اسی طرح آپ نے فرمایا العمرۃ، جب عمرہ کرتے ہو پھر دوسرا عمرہ کرتے ہو تو یہ بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب وضو کرتے ہو تیرے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتے ہو تیرے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب اچھی طرح وضو کر کے فارغ ہوتے ہو تو گویا سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن صغائر دھل جاتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھ لو کہ اگر حقوق العباد ہے، یعنی کسی بندے کا حق ہے، وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ شہید ہو جانے سے بھی معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کا حق جو ہے اس کو پوری طرح ادا نہ کیا جائے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے حضور پاک نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، بی بی عائشہ گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، یہی چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ جب کسی صغیرے پہ بندہ اصرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کیا مانا؟ جس نے پہلی دفعہ داڑھی منڈائی صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار منڈائے گا تو کبیرہ ہے، اور کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا آدمی جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، پھر اپنے فسق پہ اڑا رہے تو فاجر ہو جاتا ہے، اور اگر داڑھی منڈانے کو اچھا سمجھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے اور علماء سے پوچھ لیا کریں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار ٹھہرو یار، وہ دیکھو نا داڑھی نکلی، شرم آتی، ایسے چلوں یار بال نکلے، مجھے شیو تو کرنے دو۔ مانا یہ ہے کہ داڑھی کو برا سمجھ رہا ہے۔ کیا برا سمجھنے کے بعد وہ مسلمان رہ گیا ہے؟ اگر وہ کافر ہو گیا تو نکاح کدھر گیا؟ کافر کا تو مسلمان عورت سے نکاح ہوتا نہیں، وہ تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا آئندہ جو اولاد ہوگی وہ کون سی حلال کی ہوگی؟ اور زنا کی اولاد ہوگی۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی پہ اعتراض کرنا یا داڑھی کو برا سمجھنا۔ اگر وہ داڑھی پہ اعتراض کرتا ہے یا برا سمجھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے، 1,24,000 پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ سنت سیدنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علماء نے فرمایا سنت نہیں بلکہ یہ واجب ہے، چونکہ حضور نے حکم دیا ہے کہ اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ تو جب امر آ جائے تو امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، هو اعلم بکم اذ انشاکم، یاد رکھو وہ اتنی رحمت والے ہیں، وہ بخشنے پہ آ جائیں تو 100 آدمی کے قاتل کو بھی بخش دیں، اس کی مرضی ہے، مالک ہے۔ دیکھو نا جی، اب بادشاہ اگر ایک آدمی پر الزام لگے جی یہ اس نے چوری کی ہے، خزانہ لوٹا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور بس جو یار معاف کیا، معاف ہے، اس کی مرضی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی 99 قتل کر چکا ہے، مسئلہ پوچھا ایک آدمی سے کہ میری توبہ، اس نے کہا 99 قتل کر چکے، اب توبہ پوچھتے، کوئی توبہ شبہ نہیں۔ اس نے کہا چلو توبہ تو نہیں ہے، پھر 100 تو پورا کروں۔ اور نے تلوار اٹھائی، مارا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ آگے چل پڑا، ایک اور آدمی سے پوچھا، اس نے کہا بھائی مجھے تو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، سامنے بستی ہے اس میں علماء ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ وہ جا رہا تھا کہ مر گیا۔ اب اللہ کے فرشتے کہتے ہیں عذاب والے کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، ہم جہنم لے جاتے ہیں، اور رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ بابا دیکھو بات یہ ہے کہ قاتل تو ہے لیکن ندامت تو آ گئی، شرمندہ تو ہو گیا، توبہ کے لیے جا رہا تھا۔
اللہ کی دربار میں مسئلہ رکھا، یا اللہ تیرے بندے کا یہ حال ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنی قدرت سے فیصلہ کرتے ہیں، ایسے کرو کہ جہاں یہ بندہ موت میں پڑا ہے اس جگہ سے جہاں اس نے قتل کیے ہیں اس جگہ کی بھی پیمائش کرو، اور آگے جو بستی ہے علماء کی اس کی بھی پیمائش کرو۔ اگر قتل کی بستی قریب آ جائے تو اس کو جہنم میں ڈال دو، اگر عالم کی بستی قریب آ جائے تو منائیے، توبہ کے زیادہ قریب ہو گیا تھا لہذا اس کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، جنت میں بھیجو۔ اب جب فرشتے زمین پیمائش کرنے لگے، سیاہ کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ نے حکم دیا قربی یا ارض العالم، اللہ نے حکم دیا اے عالم کی بستی والی زمین سکر جا، بس میں بندے کو بخشنے پہ بیٹھا ہوں۔ اب اس کی مرضی ہے 100 قتل معاف کر دے، اس کی مرضی ہے کہ توبہ کریں اور سارے گناہ معاف، اچھا اس کی مرضی ہے کہ تیرے حقوق العباد بھی معاف کر دے گے، چلو وہ بھی ہم ادا کر دیں، اللہ کی مرضی ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں، نہ شہادت سے معاف ہوتے ہیں، نہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے خاص کہ اس کی مرضی ہے، اس کی شان ہے، اس لیے اللہ فرماتی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک ہرگز معاف نہیں کرتے جو شرک پہ مر گیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں وہ معاف فرما دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو انسان ہو کر اپنی عورت کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، کھانا نہیں پکایا کوئی بات نہیں، اور بچوں کو صبح اسکول نہیں بھیجا وہ بھئی غلطی ہو گئی، کپڑے میرے ٹھیک نہیں کیے کوئی غلطی ہو گئی، اچھا میرا بستر نہیں ٹھیک کیا، تولیہ نہیں رکھا، میرا جوڑا حمام میں نہیں لٹکایا، معاف کر۔ لیکن جب عورت تیری خیانت کرتی ہے، کسی اور کو بستر پہ لٹا دیتی ہے، اب تو قتل کرنے پہ آ جاتا ہے کہ جی اب معاف نہیں ہو سکتا، اب ہو نہیں، یہ زندہ نہیں رہ سکتا، میں دونوں کو قتل کروں گا۔ اللہ فرماتے تیری بیوی خیانت کرے تو معاف نہیں کرتا، تو میرا بندہ ہو کہ میرے بغیر قبروں پہ سجدے کرے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں جیسے تم معاف نہیں کرتے میں بھی معاف نہیں کروں گا اپنے غدار کو کہ تم خیانت کر رہے ہو، ماتھا میں نے پیدا کیا جھکاتے اور جگہ پہ ہو، زبان میں نے دی ہے گیت دوسروں کے گاتے ہو، ہاتھ پاؤں میں نے دیے ہیں کعبے کے باہر چلنے کے بجائے قبروں پہ چلتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں باقی تمہیں خیال ہو کہ پتہ نہیں میرے گناہوں کا پتہ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اللہ جانتے ہیں جب تم کو مٹی سے پیدا کیا، واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماں کی پیٹ میں بچے تھے جنین تھے اس وقت بھی تیرے حالات کو جانتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کی پاکی نہ کہا کرو کہ میں عالم، میں ایسا نہیں، کسی دوسرے کی بھی نہیں، ہوا اعلم بمن اتقى، وہ جانتے ہیں کہ اصل متقی کون ہے۔ اگر کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو کہو کہ انی اظنو، میرے خیال میں تو آدمی اچھا ہے لیکن اللہ جانتا ہے، یعنی کسی کی تم پاکی کی گواہی، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میرے خیال میں وہ بندہ اچھا ہے، لیکن اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں، کیا پتہ باطن کے اندر کیا ہو۔ کتنے لوگ ہیں ظاہر کے اندر ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ماتھے پہ نشان ہیں اور لیکن بھیڑیے ہیں اندر، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور یہ حدیث میں حضور نے فرمایا لباس الظان، ایسے لوگ آئیں گے میری امت پہ، لباس تو انہوں نے بھیڑوں کا پہنا ہوگا لیکن اندر وہ بھیڑیے ہوں گے، واللہ اعلم۔ ہاں جی بیوی طواف اور صفا مروہ خامند کے بغیر علیحدہ بھی کر سکتی ہے، بابا علیحدہ سفر کرنا منع ہے، یہ تھوڑا ہے کہ طواف کرنا بھی منع ہے اور صفا دوڑنا بھی منع ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا کسی دین کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، دین کا علم سیکھنا فریضہ ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔
کہتے جی کہ اپنے ایمان کو کیسے یہ کم یعنی اس کو کیسے ہم زیادہ سے زیادہ مستحکم بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور کسی اللہ والے کی صحبت بھی اختیار کریں۔ میرے دوست کی بیوی کو طلاق کو 3 سال ہو گیا، 3 سال کوئی نہیں تھا، ابھی چھٹی جانے کے بعد اسے شادی کر سکیں گے؟ پہلا شوہر تو شادی نہیں کر سکتا 3 طلاقوں کے بعد جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے، اور وہ بھی اپنے مرضی سے چھوڑے، وہ کرائے کا شادی والا نہ ہو، ایک رات شادی کی اور سے وہ طلاق دے دے، اس پہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ اب لوگ جو ہے نا جی آج کل جو پڑھی لکھی دنیا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی طلاق تو دی مرد نے، سزا بھگتے عورت، یہ کیسا انصاف ہے کہ عورت دوسری شادی کرے؟ سزا تو اس کو ملنی چاہیے تھی جیسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ نہیں، اللہ کا انصاف ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بدبخت جس نے پہلے تمہیں 3 گولیاں ماری ہیں پھر اس کے بعد جانا چاہتی ہو، مت جاؤ، وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے، کسی اور کے گھر چلی جاؤ، اس ملعون کے گھر میں واپس نہ جاؤ۔ اگر تم جانا چاہتی ہو، مرنا چاہتی ہو تو مرو، پہلے حلالہ کراؤ پھر جا کے نکاح کرو۔ تو یہ تم اپنے آپ پر عذاب ڈال رہی ہو یا اللہ نے عذاب ڈالا؟ اللہ تو تمہیں بچانا چاہتے ہیں کہ جس حق محاورہ ہے المجرب لا یجرب، جس کو ایک دفعہ تجربہ کر چکے ہو پھر دوبارہ تجربے کرنے کا کیا فائدہ؟ اور حضور نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک اگر بل سے تمہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہے تو دوبارہ ہاتھ دینے کا کیا معنی ہے؟ یہ تو تمہاری بے وقوفی ہے۔ اگر 5 دن رہنا ہے تو نماز قصر پڑھیں گے۔ میرا بچے کی طبیعت اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کون سی واپسی صورت ہے کہ وجہ سے بیوی کو ماں باپ کے گھر سے روک سکتے ہیں؟ بیوی کو ماں باپ کے گھر سے نہیں روک سکتے ہو، لیکن اگر ماں باپ کے گھر میں جانے کے بعد اس کی زندگی عزت پر کوئی گناہ ہونے کا اندیشہ ہے تو روک سکتے ہو۔ بعض ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں نا، اگر ایک آدمی نے کپڑے پہن لیے اس طرح بعد میں پھیرا ہے، اگر تھوڑی دیر ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر زیادہ دیر کپڑے پہن لیے تو دم پڑ گئی۔ اگر ایک عورت نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے بال نہیں کاٹے، پہلے دوسری عورت کے بال کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، میری لڑکی اس جگہ پر ہے، نکاح دے سکتا ہوں، کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ لیکن لڑکی اگر عاقل بالغ ہے تو مجھ سے پوچھے والد جہاں ولی ہے وہاں لڑکی کا بھی حق ہے کہ اس کی رضامندی لی جائے۔ حرم میں 1 لاکھ کا ثواب ہر عبادت پہ ہے، صرف نماز پہ نہیں، طواف پہ بھی ہے، قرآن پڑھنے پہ بھی ہے، درود پڑھنے پہ بھی ہے۔ اگر ہم نے عصر کے وقت عمرہ کیا ہے تو احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن کوئی مجبوری ہے، قافلہ جانے والا ہے، پڑھ لو چلے جاؤ، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہے اور اللہ کا نام لے سکتی ہے، اس سے ذکر کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کے ہونٹوں پر یا ٹھوڑی پر بال بدنما لگے، ان کو نکال سکتی ہے۔ اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے نیت کر لی تھی لیکن وہ حیض میں ہے تو اس کو انتظار کرے جب پاک ہو پھر عمرہ کرے، اس کو گھر جانا ہے پھر نہ جائے، سیٹ آگے کرا لیں، 1-2 دن میں کیا فرق پڑ جائے گا، کیونکہ اب عمرہ نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو۔ کہتے میں صفا مروہ دوڑ کے آ رہا تھا، کسی نے ہاتھ پہ عطر لگا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں، تو کوئی جرمانہ نہیں، لیکن احتیاطاً 1-2 ریال خیرات کر دو۔
دم کے اندر لازم یعنی ایک بکری یا بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوتا ہے، پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کے ساتھ 4 دن رہ کے دیکھ لیں، اگر چوری ڈاکہ برائی سکھاتے ہیں تو چھوڑ دیں، یہ تجربہ کر لو۔ میرے خیال کا کیا معنی ہے؟ خود تجربہ کرو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہو، سمجھدار ہو، عقل والے ہو، 3 دن کے لیے 7 دن کے لیے ساتھ چلے جاؤ، ان کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھو۔ اگر وہ ڈاکہ، زنا، چوری، شباب، کباب، فلمیں دیکھنا یہ سکھا رہے ہیں تو بالکل گندا کام کر رہے ہیں، اگر وہ دین کا کام سکھا رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، طلاق مغلظہ۔ اب حنفی حضرات کے نزدیک تو 3 طلاق مغلظہ ہیں، لیکن اگر کوئی مولوی اس کی 1 طلاق کا فتویٰ دے دے تو قیامت میں فتوے والا جواب دے گا، آپ لیں فتویٰ۔ بہرحال کلمہ طیبہ لکھا ہو پیسے پر یا کسی چیز پر، جیب میں ڈال کے بند کر کے جائیں تو جائز ہے۔ جیسے اس کو مثلا پرس میں آپ نے بند کر دیا، وہ اندر ہے جیب میں، جائز ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیٹ میں بھی تو گندگی بند کھڑی ہے نا، اس کے باوجود بھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں کھلا نہ رکھو اس کو۔ شعبان کی رات کے بارے میں علماء کے، اولیاء اللہ کے، بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن حدیث صحیح کوئی نہیں ملتی ہمیں کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ اس رات کے یہ برکات و ثمرات ہیں۔ باقی تو سارا شعبان رحمت والا ہے، اللہ کے بندے سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ پورا مہینہ عبادت کریں، آپ نے شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈ رکھی ہے کہ ایک رات ٹک لگاؤ اور جاؤ؟ ہمارے مسلمان تو ایسے ہیں نا عقل والے ماشاءاللہ، 15 شعبان کی رات کو عمرے کے لیے رش کر کے مر جائیں گے، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، گھر چلے جائیں گے، دینے کا فائدہ بھی نہیں، ساری رات جاگنے کا۔ اس سے وہ بندہ کروڑ درجے اچھا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اور فجر بھی جماعت سے پڑھی۔ ساری رات تیرا جاگنا، اور فجر کو دیکھو نماز ہو رہی ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بے ہوش پڑا ہے، کوئی موٹر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گاڑی پکڑ رہا ہے، گھر پہنچنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایسی عبادت کا دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ فرض چھوڑ دو اور نفل پہ زور لگاؤ۔ مسافر اگر مسجد میں نماز جہاں بھی نماز پڑھے، سنت نفل معاف ہے، پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ کہتے تھے کہ عمرہ کے بعد ایک ساتھی نے دوسرا عمرہ کرنا تھا، اس کو گاڑی میں مسجد عائشہ لے گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالوں کو سیاہ کرنا بھی گناہ ہے، مڈوانا بھی گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں مجھے تو نہیں ملے، آپ ڈھونڈیں شاید آپ کو مل جائیں، مجھے تو آج تک نہیں ملے، مجھے تو آپ ہی ملے ہیں، خضر تو آج تک نہیں ملا۔ اللہ کے بندے اگر خضر زندہ ہوتے تو سب سے پہلے حضور کے بعد حاضر ہو کے کلمہ پڑھتے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ راجح روایت یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کہتے تھے کہ رفع یدین کے بارے میں بھی حدیث میں ہے اور نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیث میں ہے۔ سارا شعبان روزے رکھو، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر بال تھوڑے بچے اس طرح پھرواؤ۔ کہتے جی کہ عیسائیوں کا فرقے ہیں، بھائی اللہ کے بندے ان میں بھی کئی فرقے ہیں، یہودیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، ان کی ڈبل نیشنلٹی ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ اسلام کا مستقبل انشاءاللہ یہ ہے یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اور محمد مدنی کا دین تمام ادیان پہ غالب ہو جائے گا۔ یہ جو آج کل یہودی یا یہ سارے کر رہے ہیں نا، یہ ان کی بھی آخری بھڑک ہے،
بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے. انہوں نے بھی تاریخ پڑھ رکھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مٹنے کا وقت آ گیا ہے اور اسلام کے غلبے کا وقت آ گیا ہے. آپ لوگ جو مکے میں رہتے ہو، ایمان سے مجھے بتلائیں کہ 10 سال پہلے آپ نے عمرے میں ایسا رش دیکھا تھا؟ جتنا کفر نے اسلام کو بدنام کیا، الحمدللہ اسلام اتنی طاقت سے ابھر رہا. جن لوگوں کا پہلے قرآن کا نام نہیں جانتے تھے وہ بھی قرآن خرید کر کے پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلام میں آ رہے ہیں. عورت ماہواری میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے. مرنے کے بعد زندہ ہے، بالکل خدا کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو مردہ نہ کہو. ہم کیوں کہیں؟ اللہ کہتا ہے نہ کہو، ہم کہیں نہیں. میں نے مکہ میں رہتا ہوں، مدینہ منورہ کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ میں جدہ جاؤں گا، پھر جدے کے بعد آپ کی مرضی ہے احرام باندھے نہ باندھے. ہمارے جاننے والے ہیں، ان کو کینسر ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا دوا بھی نہ بنایا ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس دوا تک ہمارا علم ابھی نہیں پہنچا. ویسے بہرحال یاد رکھیں، ایک بزرگ نے لکھا ہے، اور بہرحال میرا ایمان ہے کہ قرآن کی آیت تو قرآن تو شفا ہے نا. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں آیت آتی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. وہ کہتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کو 1001 دفعہ پڑھ کے جو دوائیں وہ کینسر والا استعمال کرتا ہے ان دواؤں پہ بھی دم کرو، پانی پہ بھی دم کرو، اس کی اسی جگہ پر بھی دم کرو. تو بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ عمل کیا تو کینسر ختم ہو گیا. بلکہ جب دوبارہ انہوں نے جا کے ٹیسٹ کرائے تو وہ حیران ہو گیا، بھئی یہ تو وہ بندہ تو لگتا ہی نہیں، تجھے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں. یہ تو یقین کی بات ہے. کئی لوگ آتے ہیں زمزم پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کینسر ختم، ہر بیماری ختم. اور کئی ہمارے جیسے بد یقین ہوتے ہیں، زمزم بھی پی رہے ہیں، گولی بھی کھا رہے ہیں، نہ گولی پہ یقین نہ زمزم پہ یقین. اللہ بھی فرماتا ہے لٹکتے رہو، نہ ادھر نہ ادھر. عمرہ ہو یا حج ہو اس طرح پھروائیں، ورنہ جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے. 2 رکعت نماز احرام کے لیے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، موقع ہے پڑھ لو، نہیں ہے لبیک پڑھ کے آ جاؤ. نماز کھڑی ہو تو سلام نہ کریں، آپ نماز میں شامل ہوں. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کافر نہیں ہو جاتا. ہر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے یہ خالص بدعت ہے. نہ حضور کا حکم ہے، نہ خلفائے راشدین اور صحابہ نے پڑھا ہے. حضور کے 3 مؤذن تھے، حضرت بلال، ابی محذورہ، عبداللہ ابن ام مکتوم، انہوں نے کبھی نہیں پڑھا. اگر ایک عورت نے دوپٹہ ٹھیک کیا، بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. کوئی مجبوری ہے عصر کے بعد بھی پڑھ لو. کسی دوسرے کے لیے طواف نہیں، اپنے لیے کرو اور اس کے لیے دعا کرو. یہاں ایک ہوٹل میں بغیر داڑھی والوں کو نوکری نہیں دیتے. بغیر داڑھی والوں کو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات کہی ہے آپ نے. بہرحال طواف شروع کیا، نماز ہو گئی، نماز پوری کرو، جو بچ جائے پورا کرو. اگر ایک آدمی نے مدینے سے آتے ہوئے نیت کر لی
طواف بھی کیا، صفا مروا بھی دوڑا، بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ بال کٹواؤ، جب تک بال نہیں کٹاؤ گے تم احرام میں ہو، اور جتنی غلطیاں کرتے جاؤ گے دم پڑتی جائے گی۔ چادریں کھول دینے سے احرام نہیں کھل جاتا جب تک سر نہ مڑاؤ۔ میں نے ایک ہفتے سے منہ کا رکاب شروع کیا ہے۔ ہاں، آپ سی اے بننا چاہتی ہیں تو آپ نے اگر موبائل کسی سے مرد سے بات ضروری بات ہو تو کر سکتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ جب کہ تم بات کرو کسی غیر مرد سے تو ایسے نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ دوسری کی نیت خراب ہو، کڑک کے اور کھل کے بات کرو، صحیح بات کرو تاکہ دوسرے کو جرأت ہی نہ ہو۔ اگر ایک عورت نے دوائی کھا لی کہ مکہ مدینہ کے دوران مجھے حید نہ آئے، بالکل جائز ہے۔